چند دن قبل ہمارے ایک مشہور صحافی کا ایک مضمون شائع ہوا، یا تو مضمون شائع ہوا ہے یا ان کی کوئی پرسنل، ان کا کوئی ذاتی ایک رائے تھی جو انہوں نے کسی کے سامنے شیئر کی. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مضمون شائع ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ویڈیو بیان جاری کیا ہے، لیکن خبر یہ پہنچی کہ محترم نے یہ کہا کہ مسلمان اور مسلم اسکالرز آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، اس دنیا کی بات نہیں کرتے. تو اگر سب کچھ آخرت ہی ہے تو مسلمان تو پھر اس دنیا میں ترقی میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ آخرت ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، بولو بھائی، جنت کے لیے، حج کرو جنت کے لیے، بکرا کاٹو بقرعید میں، اس کے علاوہ نہیں ہے، بقرعید میں بکرا کاٹو جنت کے لیے، عقیقہ کرو جنت کے لیے، رمضان کے روزے رکھو، بولو نا کیا ہو گیا، جنت کے لیے ہے بھائی. رات کو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو فجر کے لیے، اور فجر کس کے لیے؟ جنت کے لیے. زنا سے بچو، شادی کرو کس کے لیے؟ بولو نا، جنت کے لیے. بچے زیادہ پیدا کرو کس کے لیے؟ جنت کے لیے. نبی کا حکم ہے، گورا تھوڑی کرتا ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، ابا کی کڑوی کسیلی، الٹی سیدھی، آڑی ترچھی، کیونکہ ابا کی اکثر باتیں اولاد کو ایسے ہی لگتی ہیں کہ سیدھی بات تو ابا کرتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اولاد کو جو نظریہ ہے اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ابا کی آڑی ترچھی، ٹیڑھی میڑھی، الٹی سیدھی باتیں، اللاجیکل باتیں برداشت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جنت کے لیے. اللہ تو کا مطلب پھر جنت ہی ہے نا. اس صحافی نے شاید اپنے اعتراض کو اتنے ڈیفائن نہیں کیا ہوگا جتنا میں اس کے اعتراض میں جان ڈال رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہی ہے. تو محترم صحافی کا یہ کہ بڑے مشہور صحافی ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، خام خواہ میں بولیں گے یار. تو محترم کی بحث کا حاصل یہ ہے، حالانکہ وہ خود انہوں نے بھی حج کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، یعنی وہ بھی ایک مسلمان ہے. کوئی بہت ہی ملحد یا ایتھیسٹ ٹائپ کا آدمی اگر یہ اعتراض کرتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا یہ اعتراض کرنا، اصل میں یہ اس کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے جو محترم کی زبان پہ آ گئی. بہت سے ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ یار اگر اسلام کو فالو کریں گے تو گورا کہاں سے کہاں نکل گیا. فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا خلائی سیارہ ہمارا آسمان پہ جا سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا آپ لوگ. نہیں جا سکتا نا، اس کا کوئی سائنسی ترقی سے کوئی تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں مسلم اسکالرز کے پاس بیٹھو تو یہی بات ہے، ہفتے میں ایک دن ناخن کاٹنے، ہفتے میں ایک دن کم سے کم نہانا ہے، جمعے کو نہا دھو کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو. اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی جب میلے ہو جاؤ تو نہا لو، گورا بھی نہاتا ہے کہتے میلے ہو، جمعے اور ہفتے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کتے بلی نہیں کھاؤ، اور بہت سارے حرام جانور ہیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو گھن آتی ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ. تو کیا گائے کا گوشت ذبح کر کے کھانے سے ہم میڈیکل سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں؟ بولو. ہمارے ہاں اچھے انجینئر پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یار اگر ٹھیک ہے آخرت بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، تو لیکن
مولویوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہمیں ترقی سے پیچھے لے جائے گا، یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے. اور در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ترقی نہیں کرنے دے گا. بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں کرنے دے گا، بعض کہتے ہیں نہیں اسلام تو کرنے دے گا لیکن علماء رکاوٹ بن رہے ہیں. اسلام تو نہیں کچھ کہتا لیکن علماء جو تھوڑے سے زیادہ دیندار ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں. یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے، وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2% کی نہیں ہے. فرض کر لو کہ اسلام پہ چلنے سے آپ دنیاوی ترقی میں پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو جنہوں نے اسلام کو فالو کیا وہی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کے رہے، اور 1200-1300 سال انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے. تو اگر اسلام آپ کی وجہ سے آپ ترقی میں پیچھے رہ رہے ہوتے یا مذہبی اسکالرز کی وجہ سے پیچھے رہ رہے، ہاں جاہل اسکالرز بھی ہیں میں مانتا ہوں، لیکن سارے تو غلط نہیں ہو جاتے نا. تو اگر اسلام کی وجہ سے آپ پیچھے ہوتے تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی، سب سے ترقی یافتہ قوم بھی، دنیا کو ترقی سکھانے والی، دنیا کو تہذیب سکھانے والی، اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی. اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا، محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا، اب تو ختم ہو گئے دادے وادے. کراچی میں پہلے بہت دادے ہوا کرتے تھے، محلے کا بدماش ہے جی، یہ دادا ہے محلے کا. ایسے حکومت کی ہے، ہر چیز ہم سے لو، ہر چیز ہم سے سیکھو. گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے، کم سے کم. یہ اسلام ہے جس نے آپ کا 500 سال کا سفر بچا لیا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. لیکن میں ابھی اس کو فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا کی ترقی ہے نا، اچھی آپ اسٹیبل ہو جائیں، آپ کے پاس پیسہ، ترقی کو یہی سمجھا جاتا ہے نا، آپ کی صحت اچھی، آپ کے پاس معاشی ترقی بہت زیادہ، اور ایوریج ایج آپ کی بڑھ جائے. بھائی ترقی یہی ہے نا. جرمنی میں لوگوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ 80 سال ہے. 80 سال، اب ریٹائرمنٹ کی عمر بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی 80 سال تک بندہ کام کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کتنی ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے 60 سال ہے، ورنہ اصولی طور پر 35 سال ہونی چاہیے. او بھائی کیا ہو گیا بھائی، اب 35 لکھیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر تو بھرتی کب ہوگا؟ ورنہ گورا 80 سال میں جو ان میں جو اپنی صحت کو ذرا صحیح رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں، ان میں بھی ہماری طرح بہت سے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن 80 سال کا گورا اور یہاں 35 سال کے نوجوان کو دیکھ لو آپ. 35 سال کا جو نوجوان لڑکا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر اس کی ہو چکی ہوتی، وہ صرف 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ سوچ نہیں سکتا، باتوں سے وہ
خوش ہوتا ہے. ماشاء اللہ کتنا زبردست بیان ہوا. اور 5-6 سال کے بعد جا کے وہ اس بیان سے بھی خوش نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بیان لے کے بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب. تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, حیوان عربی میں حیات کو کہتے ہیں. حیوان کو بھی حیوان اس لیے کہتے ہیں اس میں زندگی ہوتی ہے, تو ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. کچھ عربی کی اصطلاحات ہوتی ہیں اردو میں آگے چینج ہو جاتی ہیں وہ. تو اللہ فرماتے ہیں اصل آخرت ہے زندگی. آپ کتنی ہی جو نیل آرم اسٹرانگ چاند تک پہنچا ہے, پہنچنے کے بعد گیا کہاں ہے وہ؟ بولو نا, قبر کی مٹی, ختم. تو آپ اس دنیا کو اتنا فری کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے. جرمنی میں لوگوں کی عمریں 80 سال ہو گئیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں 60 سال. کتنا فرق آ گیا اس سے؟ 20 سال کا آ گیا. بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ. اور اگر 1000 سال کا بھی ہوتا تو نوح علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں زندہ رہ سکتے نا جرمنی والے. کیا خیال ہے؟ 950 سال تو نوح علیہ السلام تبلیغ کی ہے, لیکن بالآخر ان کا بھی انتقال ہوا. گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. او بھائی گورا 80 سال 100 سال تک بھی جوان رہے گا تو کیا بالآخر 30-40 سال زیادہ ہو گیا نا ہم سے. تو کیا ہے یہ ترقی بھائی؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے. آپ امریکہ سے آئے نا, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو امریکہ والے تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا. آپ سعودیہ سے آئے ہیں, آپ کو تو بادشاہ سمجھا دے گا. سعودی عرب میں تو بادشاہ نے بول دیا, سب کی سمجھ میں فوراً آ گیا. صحیح ہے نا؟ تو بھائی وہ 80 سال زندہ رہ لے گا, وہ 100 سال زندہ رہ لے گا, تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ تو 20-30 سال کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ ان کے روڈ اچھے ہیں, ان کے روڈ اچھے. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں. ہمیں ایک ہی شہر کے اندر یہاں سے صدر جانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی بات نہیں یار, اتنا کون سا ٹینشن کی بات ہے؟ اتنا کیوں سر میں مسلط کیا ہوا اس ترقی کو؟ اس کا اپنا مزہ ہے. حقیقت انگریز کو 1 گھنٹے بعد جب وہ ٹرین سے اترتا ہے اسے وہ راحت نہیں ہوتی, خوشی نہیں ہوتی. ہم جب بس سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں جیبوں پہ ہاتھ لگایا, بٹوا موجود ہے, اور جو ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ یار عزت کے ساتھ پہنچ گئے, پٹے نہیں, بم دھماکے میں مرے نہیں, پھٹے نہیں, یہ سکون انگریز کو نہیں ملتا. الحمدللہ. خیر یہ تو میں ایک مزاح کر رہا ہوں, لیکن اگر ہو بھی جائے یہ سب, کیا ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ اپنے باپ دادا کو دیکھو, کہاں ہیں آج کل؟ وہ چلے گئے دنیا سے, ختم ہے. یہ اتنی ٹینشن والا معاملہ. ہم تو ترقی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. دنیا کی کیا اوقات ہے یار؟ صحابہ نے ترقی کی, جب اسلامی حکومتیں دنیا میں آئیں ترقی کی, سائنسی ترقی بھی کی, ہر فیلڈ میں آگے گئے ہیں. وہ جو ہم اسلحہ بناتے تھے گورے ہم سے لیتے تھے. وہ یہ جو ترکی کا فاتح تھا نا, سلطان محمد, اس نے اس وقت کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. اس وقت پوری دنیا میں کسی فوج کے پاس اتنی بڑی توپ نہیں تھی. اس کا ڈیزائن میں نے دیکھا ہے وہاں ترکی میں. اس توپ سے اس نے فائر کیے ہیں, اس جو اتنی موٹی دیوار پر جو 4000 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا. اور ٹرک کیسی استعمال کی ہے کہ خشکی پہ کشتیاں چلا دی ہیں. حوصلہ چاہیے, ٹریننگ چاہیے اس کے لیے. 12 بجے تک سو کے اٹھنے والی قوم یہ کام نہیں کر سکتی. سمجھتے ہو؟ ٹریننگ ہے اس کے پیچھے. سائنسدان تھے. آپ بادشاہی مسجد میں ابھی بھی جا کے دیکھو نا,
مسلمان جو انجینئر پہلے گزرے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو جب اتنے بڑے بڑے مجموعوں سے مسلمان علماء کے اسکالرس کے پہلے بھی خطاب ہوتے تھے تو کیا کوئی مائک نہیں تھا؟ کیا مائک کے بغیر آوازیں پہنچتی تھیں اتنی دور تک؟ ہے بھائی کیا ہو گیا؟ یقیناً اس وقت کوئی ایسے انجینئر تھے جنہوں نے ایسے آلات ایجاد کیے ہوئے تھے کہ آپ کی آواز یہاں سے دور تک پہنچے. بادشاہی مسجد میں بھی ایک سسٹم چھوٹا سا لگا ہوا ہے، ابھی بھی موجود ہے. تو مسلمان نے ترقی بہت کی تھی، بہت حکومتیں بھی کی ہیں. سب سے پہلے بحری بیڑا جو بنایا ہے نا، نیوی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بحری بیڑے کی پہلے خوشخبریاں دے چکے. کب خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جب صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں، جب خچروں اور گدھوں پہ سفر ہو رہا ہے، اور آپ اس وقت خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میری امت کا وہ طبقہ جنت میں داخل ہوگا جو سمندر پہ جہاد کرے گا. بہت مشکل تھا اس وقت سمندر پہ جہاد کا سوچنا. فرمایا وہ جنتی، وہ سب جنتی ہیں. تو ایک صحابیاں اٹھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لے. آپ نے دعا کی اللہ ان کو بھی شامل کر لے. وہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں. تو یہ جو امیر البحر کا لفظ ہے ایڈمرل، یہ امیر البحر سے آیا ہے. تو ترقی کی مسلمانوں نے بہت کی ہے، لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ وہ مادہ پرستی کے لیے نہیں تھی. جب یہ ترقی مادہ پرستی کے لیے ہوتی ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو آج یورپ کا ہوا ہے. تہذیب، انسانیت ختم. زنا کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا. ہومو سیکس اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ انوالو، لڑکے لڑکوں کے ساتھ ایک گندگی اور درندگی معاشرے. شہوت پرستی کا نام ترقی رکھ دیا ہے. خواہشات کی غلامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ ترقی. پھر اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، غریب ملکوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد آج دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی دہشت گردیاں نہیں جانتے. اپنے ملکوں میں بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن جب کسی غریب ملک کی بات آتی ہے تو ان کے بچے، ہزاروں بچے بھوکے مر رہے ہوں، ہزاروں کے کا خون چوسا جا رہا ہو، اس پر ان کو رونا بولو نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ترقی کو جو آپ ترقی سمجھ رہے ہو نا، اسلام آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے کہ آپ گوروں سے اور ان ترقی یافتہ قوموں سے اتنا متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت زیادہ ترقی کر کے بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگی. زیادہ دیکھو، انسان کے لیے اس زمین میں جتنی بھی ترقی ہو جائے، میرے اور آپ کے لیے اتنی ترقی کی ویلیو ہے جتنی ترقی میری زندگی میں ہوگی، جو میری زندگی میں میرا ساتھ دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہم تھر کے صحراؤں میں گئے ہیں، وہاں جھونپڑیوں میں لوگ اس عزت عافیت کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، حالانکہ ان کو ترقی کے لفظ کا بھی پتہ نہیں. ابھی میں گلگت گیا تھا، میں نے ولاگ بنایا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. 24 بچے ان کے، معذرت کے ساتھ، معذرت تو ان کو کرنی چاہیے لیکن میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. تو دیہاتی لوگ ہیں، بالکل ایک پسماندہ علاقے میں گاؤں ہے، ٹریکٹر تک نہیں ہے زمینوں پہ چلانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ زمینوں پہ چلانے کے لیے ٹریکٹر تک نہیں. بیل سے ہل چلاتے ہیں، اپنی زمین کا اگا ہوا کھاتے ہیں. چکیاں کس پہ چل رہی ہیں؟ پانی پہ، جو آٹے کو کوٹتی ہیں. اب جا کے کہیں لائٹ کا انتظام ہوا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں تھا پہلے. 1000 سال کا انسان بھی ایسا ہی تھا. یہی ہوگا نا 1000 سال پہلے؟ کیا خیال ہے؟ ان کے پاس کوئی ترقی، حتیٰ کہ میں 10 سال پہلے گیا تھا تو ڈاکٹر کا انتظام بھی نہیں تھا وہاں پہ. کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں تھے وہاں. وہ حکیم اور جڑی بوٹیاں اور یہ پیٹ کے لیے یہ والی وہ گھاس کھا لو، بس وہ تجربوں سے ایک چیز انہوں نے سیکھ لی تھی، بھائی پیٹ خراب ہو تو یہ کھا لو. اچھا کھاتے کیا تھے وہ؟ بکری کا دیسی گھی، بکری کے دودھ کا گھی نکال کے
دودھ پی رہے ہیں گائے کا، عمریں ان کی ماشاء اللہ 90 سال. ان کا میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کے ابا جو تھے نا، ابا 80 سال کے ابا سے میں ملا، جو میرے میزبان تھے. ابا سے میں ملا، جی خیریت سے ہیں، وہ بالکل 80 سال کے لگ رہے تھے دیکھنے میں. تو وہ اگلے دن انہوں نے شہر جانا تھا گلگت. تو جو میرے میزبان تھے وہ نوجوان تھے، انہوں نے خاتون کو بٹھایا پیچھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، مجھے بھی جانا تھا. ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا خیریت. انہوں نے کہا یہ پریگنینسی کا کیس ہے تو بچے کی ولادت کے لیے کہیں ہاسپٹل جا رہا ہوں میں نے کہا ان کی وائف ہوں گی. تو میں نے کہا یہ آپ کی وائف ہے؟ کرتا تو استغفر اللہ، یہ میرے والد صاحب کی وائف ہے. اس کو کہتے ہیں ترقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا والد صاحب ہوں گے، پھر مجھے وہی والد صاحب جو ان سے میں ملا ہوں. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاء اللہ یار، اللہ نے نیل مارم اسٹرانگ چاند پہ پہنچ کے شرمندہ ہے. حقیقت ہے. آرم اسٹرانگ اگر ہوتا کہتا میں نے زندگی برباد کر دی چاند پہ پہنچنے کے چکر میں. ترقی کس نے کی ہے؟ ترقی تو آپ کے باپ نے کی ہے. تو میں نے کہا اس عمر میں وہ بچے کیسے پالیں گے؟ اصل تو سننے کا جملہ یہ ہے. کہہ رہے انہوں نے پالنا نہیں ہے ابا، تو صرف ہر سال بچہ لائے جانا. پالنا تو ہم نے ہے، ابا کا تو کام ہے ہر سال ایک نئی پروڈکٹ آ رہی. کہہ رہے پالنا تو ہم نے ہے، ابا نے تھوڑی پالنا ہے. تو خیر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی بات دماغ سے یہ چیز نکال لیں کہ آپ کے پاس اگر دولت، ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں، کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں، معاشی ترقی میں آگے نکلیں، ہم صحت میں آگے نکلیں. ضرور نکلیں مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں. وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے، کیونکہ وہ ترقی تو فرعون نے بھی کی ہے، وہ ترقی تو ہارون نے بھی کی ہے. اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو معاذ اللہ بالکل بھی نہیں کی. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت. ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی، تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے، یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے، دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے. جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا، وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن اعمال کے ساتھ، وہ تمام اعمال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے. میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. ترقی کی ڈیفینیشن میں صحت کا اچھا ہونا بھی داخل ہے نا. اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو، کوئی ایک حکم ایسا بتا دو. اور میں اسلام کے جتنے حکام ہیں ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں وہ. اسلام نے اگر حکم دیا ہوتا صبح 12 بجے سو کے اٹھو، صبح جلدی نہ اٹھو، تو اس سے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی؟ خراب ہوتی نا. اسلام نے حکم دیا رات جلدی سو، صبح جلدی اٹھو. نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے؟ آپ صبح دانت صاف کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، صاف ستھرے ہو کے مسجد میں آ رہے ہو، اس سے تو آپ مینٹلی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے، آپ بہت زیادہ آپ کو خوشی راحت ملتی ہے. اسلام نے حکم دیا دوپہر کھانا کھا کے قیلولہ کرو، تھوڑی دیر آرام کرو، آخرت کے لیے کرو نا، سنت سمجھ کے. تو اس سے آپ تنزل کی طرف جا رہے ہو، ترقی کی طرف جا رہے ہو. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ ترقی کی طرف جا رہے ہو. بھائی صحت اچھی ہوگی نا آپ کی. اسلام نے آپ کو حکم دیا کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. چرس، ہیروئن، شیشہ، شراب یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ بتاؤ کون سا دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے، کتے بلی کھانے سے ترقی کرو گے آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے، ابھی بول نہیں رہے نا یہ لوگ. کوئی ہے ایسا
جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے. قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا, جن کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے, آپ ان خوراکوں پہ ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یار یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید. حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترغیبیں نہیں دے رہا, نعمت کے طور پہ ان کو بیان کر رہا ہے. اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے, لیکن قرآن ان پھلوں کا, ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے, کیونکہ قرآن کو پتہ ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہا ہے, کچھ تو ہے نا. تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں, مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں. اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو. گورا تو اب ریسرچ کر کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے, ہمیں تو 1400 سال پہلے والتین والزیتون قرآن کہہ رہا ہے, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈالڈا کمپنی سے پیشگی معذرت, صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے, تمام کمپنیاں. قرآن قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون. قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا. دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نا اتنا موٹی چکی, آپ ڈاکٹروں سے پوچھو چربی کھانے میں صحت بنتی ہے یا عام جو کوکنگ آئل ہے ان کے کھانے سے صحت بنتی ہے؟ او بھائی وہ کہے گا یہ اتنا موٹا یہ لے کے گھوم رہی ہے نا دمبی, یہ اس لیے کہ اس کو کاٹ کے اسی میں گوشت پکا کے کھاؤ. اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اسلام نے جب آپ کی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے بھائی, تو اسلام ایسی چیز کا آپ کو آرڈر کیسے کرے گا جس سے آپ دنیا کی غلام قوم بن جاؤ, جو کہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو ایک ایک چیز میں گوروں کے محتاج ہیں. تو اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے, اس لیے ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور اسلام کے وہ والے حکام کو لیا ہوا ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی گہرا تعلق. قرآن خوانیہ میں اسلام ہے ہمارا. بندہ مر جائے, تیجا, 40واں برسی, دیگیں, 10 محرم کی دیگیں, کنڈے, اور کیا ہے میں تو بھول ہی گیا, یہ اسلام ہے. 12 ربیع الاول پہ نبی کے عشق میں روڈ بند کر کے طبیعت سے کھانا. 12 ربیع الاول جب آئے گی تو نبی کی یاد میں مسلمان ہو جائیں گے پاگل, اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں ہم نبی کے عشق میں پاگل ہو گئے. مسلمان نبی کی یاد میں 12 ربیع الاول پاگل ہو کے روڈ بلاک کر دے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں, روڈ بلاک. حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے, پھوڑتا رہے گا. حلوے مانڈوں میں انجیر اور زیتون نہیں ہوگا. اول تو اتنا انجیر زیتون کھانے سے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر انجیر زیتون کے قرآن نے ترغیب دی ہے تو وہ بھی 2 انجیریں کھا لو, 4 کھا لو, تو پلیٹیں بھر بھر کے تھوڑی کھاؤ گے. ربیع الاول میں مسلمان نبی کی یاد میں دیگے ویسی پھوڑتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. بکرے پناہ مانگتے اللہ کا واسطہ ربیع الاول جلدی گزار دو, لاکھوں بکرے کٹ جاتے ہیں. نبی کی یاد میں روزے رکھو اللہ کے بندو. نبی نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے, پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب نہیں دی ہے. پیر جمعرات کا, پیر نبی کا یوم ولادت ہے, اس دن نبی نے روزہ رکھا ہے. اسلام میں روزے ہیں, پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگوں کا جو مذہب کی غلط رخ پیش کرتے ہیں. اسلام میں دوسرے کے آرام کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن ہم فجر میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ جب آپ کھجور مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو 2 کھجوریں کوئی ایک ساتھ نہ لے, سامنے والے کو شبہ ہوگا یہ زیادہ کھا رہا ہے. تو جو مذہب آپ کو اپنے حصے سے زیادہ کھجور کھانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ دوسروں کی جائیدادیں کھانے کی کیسے اجازت دے گا؟ وہ گرین بس کے ڈبے کھانے کی اور پوری لوکل ٹرینوں کے انجن کھانے کی کیسے اجازت دے گا آپ کو؟ ہمارے گھروں میں مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے. بچپن سے بچے کو سکھاؤ نا بیٹا, جب کھانا کھاؤ پلیٹ میں تو سامنے والے کا خیال. اول تو اجتماعی کھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا مل بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے, اور ہمارے ہاں کیسے کھایا جا رہا ہوتا ہے؟ وہ بچہ اپنے پلیٹ لے کے صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, وہاں پہ وہ دوسرا ادھر گھسا ہوا ہے. گھر میں کوئی یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ باپ آئے ماں آئے بیٹھے دسترخوان پہ سب مل بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھائیں. تکلفات, ڈنر سیٹ, اس کا چمچہ الگ, اس کے کانٹا الگ ہے, اس کا ڈونگا الگ ہے, اس کا
اور اس کے پانی کا گلاس الگ ہے تو دودھ کا گلاس. تکلف, گھروں میں جاؤ سامان ہی سامان مگر محبتیں ختم, محبت نہیں ہے. ایک تھال میں کھایا کرو, گھر میں تو ایک تھال میں بیٹھ کے کھا لیا کرو یار. پھر بچوں کو سکھاؤ بیٹا یہ گوشت بوٹیاں جو ہیں یہ دوسرے کا خیال رکھ کے کھاؤ, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ سارا خود ہی ہڑپ کر جاؤ. جب دوسرے کا خیال بچپن میں بچے کو رکھنا سکھائیں گے تو بڑے ہو کر پھر وہ اپنے بھائی کی وراثت نہیں کھائے گا, اس نے کھلانا سیکھا ہے. ہمارے اکابر تو اتنا خیال کیا کرتے تھے, کوئی فقیر آیا ہے نا تو بچوں کو دیتے تھے پیسے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ تاکہ یہ دینا سیکھیں. سب ختم معاشرے میں, بس بچے کو کماؤ پوت بناؤ, انگلش بولنی آتی ہے اس کو تاکہ پڑھا لکھا لگے دیکھنے سے, لبرل لگے دیکھنے سے, کٹنگ بھی ہیئر کٹنگ اس کی, اور بچیوں کو اسکارف پہناؤ اور تاکہ دیکھنے سے لگے, جزاک اللہ, دیکھنے سے لگے کہ یہ بہت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے بچے ہیں. بچیوں کے آدھے آدھے لباس تاکہ لگے کہ یہ کسی مولوی کی بچیاں نہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہماری بچیاں کپڑے بڑے نہیں پہنتی ہیں. تو مولوی جو شامیانے اور تمبو پہنا کے بیویوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پورے پورے شامیانے ہیں نا, لوگ الزام لگاتے ہیں. تو آپ نے سکھایا نہیں ہے بچے کو, اور مذہب جو سکھایا جا رہا ہے وہ مذہب نہیں ہے جو پیغمبر لے کر آئے. پیغمبر دیگوں والا مذہب نہیں لے کر آئے ہیں, پیغمبر روزے والا مذہب لے کر آئے ہیں. روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے دوست ہیں یو کے میں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں کینسر کے. وہ کہتے ہیں گورے نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ کینسر کے بچنے کا جتنا بہترین ذریعہ کثرت سے روزے ہیں, اتنا شاید کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. کثرت سے روزے رکھنے سے کینسر کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اسلام کا کوئی ایک, اسلام آپ کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ آپ کو چاند پہ پہنچنے سے روکے گا, وہ آپ کو ایسا کام کرے گا جو آپ دنیا میں غلام بن کے رہ جائیں. آپ دیکھو تو صحیح نا, میں تو فیس بک پہ دیکھتا ہوں, فیس بک پہ گورے کی پکچر آئے گی, وہ خلائی سیارہ بھیج رہا ہے نا آسمان پہ, ادھر نیچے آئے گی کوئی مولانا صاحب, فیس بک نے تو ایک کباب ایک بریانی بنا کے نا پورا سارا کلچر سامنے رکھ دیا. ادھر آئے گی وہ امام حسین کے فضائل بیان کر رہا ہوگا اور پھر دوسروں پہ طنز کر رہا ہوگا, دوسرے مسلک پہ طنز کر رہا ہوگا. ادھر دوسری آئے گی وہ نبی کی محبت میں بیان کر رہا ہوگا اور دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہا ہوگا. ایک تیسری کسی دیوبندی صاحب کی آئے گی, وہ جناب وہ کسی اور کو چیلنج کر رہے ہوں گے. چوتھی آئے گی وہ فلاں کو کر رہا ہوگا, اور پھر کوئی ڈھنگ کی بات آپ کو, الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ میں چینل بنا رہا ہوں یوٹیوب پہ, اس میں علماء کو لاؤں گا, علماء کو میں لے کر آؤں گا, اور جو عالم دینی محنت کرے گا جس کے ویور زیادہ ہوں گے نا, تو اس کلپ پہ جتنی ارننگ ہوگی ان مولانا صاحب کو دوں گا میں. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا یہ کام نہیں کریں آپ, کیونکہ جو عالم علمی بات کرے گا میچور ہو کے اور بڑی تمیز سے قوم کو کوئی اچھی موٹیویشن دے گا, اس کا کلپ مارکیٹ میں نہیں چلے گا. اور جس نے آ کے کوئی ذرا مردانہ قوت کے نسخے بیان کر دیے, آئی بات سمجھ کہ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ قوت میں, ایک مثال دے رہا ہوں اضافہ ہوتا ہے, اس کو سنت سے بھی جوڑ دیا, بکری کا دودھ پینا تو سنت ہے, آگے لگا دیا مردانہ, وہ میں نے کہا ملینز میں جائے گا. تو وہ جو دوسرا جو بیچارہ علمی کام کر رہا ہے نا, اس کی کو بڑی آزمائش ہوگی, بولے یار اصل تو کام, وہ کام بھی چھوڑ کے کس طرف آ جائے گا, وہ بھی ادھر چلا جائے گا. تو مذہب کا جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے, یہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے قتل و غارت کا, یہ بھی تو جنونیوں کا ہے, مذہب کی غلط تصویر پیش کی گئی ہے. اور ہم تو بہت 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا, پاکستان میں ایسا ہوگا. اب دیکھو یہ میں نے کہا یہ اور علماء بھگتیں گے, یہ کسی کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے گا مار دیں گے لوگ اس کو پکڑ کے, یہ ہوگا, اس کو روکو. توہین کوئی دنیا میں نہیں چاہتا نبی کی الحمدللہ, الا یہ کوئی بہت ہی بدبخت ہو, لیکن جذباتی لوگ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے کسی پر بھی توہین کا لیبل لگا سکتے. شریعت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ایک آدمی کی بات کا اچھا مطلب تلاش کرو, بدگمانی سے بچو. لیکن ہمارے ہاں جنونی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا مطلب نکل رہا ہے غلط مطلب,
تو 99 احتمالات اچھے کے ہیں, 1% امکان ہے غلط, تو غلط پہ لے کے جائیں گے, اچھے پہ لے کے نہیں جائیں گے, کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا کہ بدگمانی مت کرو, یہ آیتیں ایک طرف, اس آیت کی توہین برداشت نہیں ہوگی, توہین بھی اپنے لحاظ سے جس کو آپ اپنی ڈیفینیشن میں توہین کہہ رہے ہو. تو بھائی مذہب تو جب دنیا میں تھا تو مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے, لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ آخرت کے لیے تھی. آج جو ترقی ہو رہی ہے نا, تبھی تو آپ دیکھو ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال دیکھو ہو کیا گیا ہے. پڑھے لکھے ملک تو پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں, لیکن کرپشن کا حال دیکھو کیا ہے. تو یہ وہ ترقی ہے جس نے ان کو حقیقی ترقی سے روک دیا.